لِيَعْبُدُوهُ۔ کیا قرآن کہہ رہا ہے؟ ہم نے نہیں بھیجا مگر انسان کو کس لیے؟ اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے، اپنی پہچان کے لیے بھیجا۔ اب بازار والے کس کی پہچان کروا رہے؟ دکان والے کس کی پہچان کروا رہے؟ حکومت والے کس کی پہچان کروا رہے؟ مال والے کس کی پہچان؟ اللہ کی تو کوئی پہچان کرا ہی نہیں رہا۔ فرمایا بندے میں نے دنیا کے اندر تجھے اپنی پہچان کے لیے بھیجا تو اپنی پہچان کروانے لگ گیا۔ کون ہو؟ کوئی کہتا مسلمان ہو، کمبو ہیں، ارائی ہیں، اوان ہیں، کتنے جائے فلانے جائیں، ایک ایک حسب نامہ لکیر کی طرح میرے عزیزو اللہ نے رٹو طوطے کی طرح آپ کو مجھے پڑھایا، رٹو طوطا بنایا۔ ہوا سماکم المسلمین، تیرا نام مسلمان رکھا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، میرے نزدیک دین اسلام پسندیدہ دین ہے، میں نے رکھا، میں نے تیرا نام مسلمان رکھا۔ اپنی مرضی سے نہیں آیا۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ جانور چرانے نہیں آیا، جانور پالنے نہیں آیا، یہ تو تیری ضروریات کے ساتھ جوڑا۔ اپنی مرضی سے نہیں آیا تو اپنی مرضی سے آتا تو کوئی گود غیر آباد نہ ہوتی، کوئی گود اجڑتی نہ، ساری گود آباد ہوتی۔ اگر اپنی مرضی سے میرا بندہ کوئی دنیا کے اندر آتا تو کسی لڑکی کو طلاق نہ ہوتی۔ اپنی مرضی سے تو آتا، لاکھوں کا جہیز لانے والی کا گھر نہ اجڑتا۔ میں نے تجھے بھیجا لیکن ذمہ داری دے کے بھیجا، تجھے نہ دکان والا بنایا مگر نہ مکان والا بنایا۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، نیکی کا حکم کرنے والا، برائی سے بچنا اور برائی سے بچنے کا حکم کرنے والا بنا کے بھیجا۔ جب بھی تیرے سے پوچھے تو کون ہے، تیرا منشا کیا، تیرا نظریہ کیا، تیری سوچ کیا، وتؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان کا اظہار کرنا، اللہ کا بندہ بن کے آئیو، اللہ کا بندہ بن کے بتائیو، اللہ کا بندہ بننے کی دعوت دیو۔ اب بتاؤ یہ دعوت ہو رہی ہے؟ مسجد کے اندر تبلیغی جماعت آئی، اس نے آ کے اعلان کیا، بھائیو دوستو بزرگو، بقیہ دعا کے بعد ایک اہم، بقیہ نماز کے بعد دین کے بارے میں بات ہوگی، یا دعا کے بعد دین کے بارے میں بات ہوگی۔ اب وہ کیا کرے؟ دین میری زندگی میں، سارے عالم کے انسانوں کی زندگی میں کیسے آ جائے، اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے، اسی بارے میں مسجد میں بات ہوگی۔ تو سارے اٹھ کے چلے گئے۔ وہ کیا؟ ہم تیری بات نہیں مانتے، بیٹھو نہ گشت کراؤ نہ میرے عزیزو ان کی بیان کو سنو، لیکن کم از کم 1 منٹ تو خدا کے گھر کے اندر ان کی آواز پہ بیٹھ جایا کرو، تاکہ پتہ لگ جائے ہم اپنی مرضی سے نہیں آئے، کسی کے بن کے آئے، اپنی مرضی سے نہیں کسی کی مرضی سے آئے، اپنا کام بنانے نہیں آئے بلکہ اللہ کا کام کرنے کے لیے آئے۔ بیٹھنا چاہیے کم از کم 1 منٹ۔ آپ کو کوئی دعوت دے، بیٹھیے، اس کی گفتگو کو سنیں، اس کی بات کو سنیں۔ لیکن سارے کا سارا مزاج بگڑا ہوا۔ وہ موبائل کے اوپر ایک دن لطیفہ پرسوں ترسوں مولنا آیا ہوا تھا، مولوی صاحب نے نماز پڑھائی، نماز میں میرے عزیزو 2 رکعت پڑھائی اور 2 رکعت کے بعد سلام پھیر دیا۔ ایک بندے نے کہا حضرت جی اتنے سارے مجمع کے اندر کسی کو پتہ نہ لگا، مجھے پتہ ہے کہ آپ نے 2 پڑھائی 4 نہیں پڑھائی۔ سارا مجمع، انہوں نے کہا پتہ نہیں 2 یا 4، دوبارہ پڑھ لو۔ نے کہا مولوی صاحب اللہ کا شکر ہے، وہ کہہ رہے مولوی صاحب کہہ رہے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ اس دور کے اندر بھی ایسے لوگ ہیں جو نماز کے اندر دھیان رکھتے ہیں، نماز کو دھیان کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ بابا جی آپ کا بہت شکریہ، آپ نے نماز کو خراب ہونے سے بچایا۔ پکا پتا 2 رکعت کا؟ مولوی صاحب اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں 2 رکعت ہے، 4 نہیں پڑھائی۔ مولا فرمانے لگے 4 بعد میں پڑھاؤں گا۔ مولا بتاؤ آپ کا اتنا اللہ کا دھیان کیسے ہو گیا نماز کے اندر، آپ کا اللہ کا دھیان ایسے کیسے مل گیا، نماز میں اتنا دھیان کیسے ہوا؟ اب وہ کہہ رہے مولوی صاحب پتا تو مجھے بھی نہ چلتا، میرے 4 بیٹے ہیں، چاروں کو میں نے علیحدہ علیحدہ دکان کرا کے دے رکھی ہے، 4 رکعت کی نماز میں ہر رکعت کے اندر ایک بچے کی دکان کا حساب کرتا ہوں، 2 رکعتوں میں 2 کا حساب کیا، 2 کا باقی رہ گیا، آپ نے سلام پھیر دیا، تب مجھے یاد ہے ماشاء اللہ۔ نماز پڑھنے چلتے چلتے پنکھا بند ہو گیا، امام کو ہی پتہ لگ گیا، بتی چلی گئی۔ خدا کے گھر میں بھی آ کے اللہ نہ ملا، سلوکے کے اندر موبائل کی گھنٹی بجی تو موبائل مل گیا، ہاتھ بھاگے جیسے الٹا موبائل ہو سیدھا موبائل ہو، کریت کے ڈھونڈ کے یوں کر کے بیل بند کر دیں گے، بیل کے بٹن کا تو پتہ، سجدے کے اندر جا کر پھر بھی نہ پتہ کہ اللہ اس وقت کہاں ہے۔
10 دن خدا کے گھر میں تکا بیٹھے، یہ 10 دن تک اللہ کو تنہائیوں میں رات کے اندھیروں میں ڈھونڈتے رہے، کبھی بتی جلا کے ڈھونڈا، کبھی بتی بجھا کے ڈھونڈا، کبھی سجدوں میں ڈھونڈا، کبھی روزے کی حالت میں ڈھونڈا، کبھی سوا سپارہ تراویحوں میں پڑھ کے ڈھونڈا۔ کتنی بد نصیبی کی بات ہے، فاقے گزار کے تراویحیں پڑھ کر اعتکاف میں مسجد میں بیٹھ کر پھر بھی خدا کو نہ پا سکے، اس سے بڑا دنیا کے اندر بد نصیب اور کون ہے؟ میرا بچہ بیٹھا تکاب میں، ایک اللہ والے نے عجیب سی بات کر دی، چھوٹا سا تھا، اور ماں کہہ رہی تھی بھی تیری عمر ہی 14 سال ہے، نہ بیٹھ۔ اب وہ گھر سے گیا تو آوے نا، تو افطاری کا وقت آیا تو اس نے بچہ بھیجا میری افطاری بھیج دو۔ میں تو رستے میں سفر میں ہوتا ہوں، تو نے کہا وہ تو تکاب بیٹھ گیا، اس نے مجھے فون کیا، میں کہا بیٹھ گیا اللہ کے شکر۔ لیکن جب چاند رات ہوئی واپس آیا تو میں نے عید پڑھانے جانا تھا، کیونکہ میرا بچہ تکاب بیٹھا، میں نے اسے اٹھانا تھا، ورنہ میں تو پیر محل میں ہوتا ہوں عید کی راتوں میں، تو میں اسے اٹھانے کے لیے گھر ہی رہا، میں نے کہا رات کو جاؤں گا۔ اور پاکستان میں تو عموماً چاند چڑھتا ہی طلوع عشاء کے بعد ہوتا ہے، 29ویں 30ویں رات کا، یہ پکی طرح ذہن کے اندر بٹھاؤ، فجر سے پہلے عشاء کے بعد وہ چاند ہوگا۔ یہ 3-4 سال سے ہمارے منہ پر جو تپیڑ زیادتی ہو رہی ہے، اب اللہ عالم کہاں تک سچ ہے کہاں تک سچ نہیں۔ اس مرتبہ تو وہ روتے حلال کمیٹی کا ممبر بھی بیچارہ رو پڑا، انہوں نے کہا جس سوراخ سے میں چاند دیکھ کے گیا مجھے نظر نہیں آیا، عشاء کی نماز پڑھنے گیا، فرض پڑھا کے واپس آیا، چاند کا اعلان بھی کر دیا، وہ چاند تھا کہاں، سوراخ میں سے نکلا تھا، پھر واپس چلا گیا۔ اکابرین نے فتویٰ دے دیا کہ عید کی نماز کوئی نہیں، دائیں بائیں سے واضح، لیکن ھذا من فضل ربی، اللہ کو یہ سارا وبال حکومت وقت پہ پڑے گا مکمل، کیونکہ اسلامی حکومت کے ماتحت ہیں، جو اسلامی ریاست اعلان کرے گی عوام کو تابع ہونا پڑے گا، باقی وہ جانے ان کا کام جانے۔ تو میں کھانا کھا رہا تھا رات کو، پھر سفر کی تیاری تھی پیر محل کی، میرے بچے سے کہا، میں کہا محمد معاویہ اس کٹنگ والے کو میں نے کہہ دیا جا کے اپنے بال کٹوا لے۔ تو ہمارے ایک صوفی جی ہیں وہ پاس بیٹھے ہوئے تھا، انہوں نے مجھے کہا جاؤ بے وقوفہ، مجھے کہنے بڑے عمر کے، جاؤ بے وقوفہ، کم از کم ان بالوں کو ایک دن تو رہنے دیتا گھر کے اندر۔ میں نے کہا صوفی جی کیوں؟ کہ 9 دن تیرا بچہ اللہ کے گھر میں رہا، پتہ نہیں یہ سر کے اوپر جو بال ہیں کبھی کھڑا ہوتا ہوگا، کبھی رکوع میں، کبھی سجدے میں، کبھی جوانی کے ساتھ سجدے میں رویا بھی ہوگا، پتہ نہیں خدا کی رحمت ان بالوں سے کتنی مرتبہ ٹکرا کے گئی، کم از کم برکت ایک دن کے گھر کے اندر تو رہنے دیتا۔ یہ بڑوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ ہم عمرہ کر کے آتے ہیں، اللہ میں توفیق عطا فرماتا ہے، جب عمرہ کر کے آتے ہیں وہ کپڑے جو مکے میں پہنے، وہ کپڑے جو مدینے میں پہنے، کام والی سے گھر والوں کو کہتے ہیں خبردار اس کو دابڑے میں تسلے میں ڈال کے جو پہلا پانی نچوڑ کر اسے گملے کیاری میں پھینک دینا، اسے نالی کے اندر نہ پھینکنا، یہ کپڑا بڑی بڑی بابرکت جگہ سے لگ کے آیا ہے۔ ہم نے ادب ہی کرنا چھوڑ دیا، نہ ماں باپ کا ادب، نہ بہن بھائیوں کا ادب، نہ جگہ کا ادب، نہ رشتہ داری کا، نہ اللہ کے گھر کا ادب۔ اونچی آواز سے بولنا مسجد میں منع، قہقہہ لگانا منع۔ حضور ہم بھی بد نصیب ہیں، ہماری سے بھی غلطی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم 3 طریقے سے ہنسا کرتے، یہ تو یاد ہے اللہ کے نبی دائیں ہاتھ سے کھاتے، باتھ روم میں بائیں پاؤں سے جاتے، بسم اللہ پڑھ کے کھانے کی ساری سنتیں یاد ہیں۔ اللہ کے نبی کا ہنسنا 3 طریقے سے تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہنستے تو آپ کے دونوں ہونٹ جڑے ہوئے اسمائل ہوتی چہرے میں، یہ لبھیلتے کھلتے آپ، جس طرح ہم نے علماء کرتے تھے، یا آپ ایسے ہنستے کہ آپ کے ہونٹ مبارک کھل جاتے، یہ دانت چمکنے لگ جاتے، یہ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بہت زیادہ خوش ہوتے تو اتنا آپ کا منہ مبارک کھل جاتا کہ آپ کی داڑھیں اندر کی یہ نظر آنے لگ جاتی، کہہ کہہ لگا رہا یہ حرام ہے، حرام ہے، منع ہے۔ مسجد کے اندر تو یہی منع ہے، عام گھر میں کر جانوروں کی طرح شیطانوں کی طرح کہکا لگانا منع فرمایا علماء کرام نے۔ عشق نبی سے ملتے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے، ہر قدم پر کپڑے کے دامن پر جو سلائی ہو، شلوار کا پیچا، تہمت کی لمبائی کتنی ہونی چاہیے، یہ بھی مجھے مدینے والے کی زندگی سے سیکھنا پڑے گا۔
بیوی کیسی لینی چاہیے، اس کے اندر اس کی گود کے اندر کیا کیا کمالات ہو، یہ مدینے والے کی زندگی سے سیکھنا پڑے گا۔ اس کا چہرہ کیسا ہو، اس کا کردار کیسا ہو، اس کے دوپٹے کا سائز کیسا ہو، یہ بھی مدینے والے سے سیکھنا پڑے گا۔ اولاد گود میں آئی، اسے گود سے لے کر قبر تک پہنچانے میں اس کی زندگی کیسے گزرے، یہ بھی مدینے والے کے قدموں سے سیکھنا پڑے گا۔ گھر کیسا بنانا، یہ بھی سیکھنا پڑے گا۔ گھر کی چھاؤں کیسی بنانی، قربان جاؤں مکے کے در یتیم پر، آمنہ کے لال سولے لجپال نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر آپ نے گلی کے اندر راستے کا بھی طریقہ بتلا دیا کہ تمہاری گلی آمد و رفت کے لیے کتنی ہونی چاہیے۔ یہ بھی نبی نے بتایا کہ دو اونٹ آپس میں، ایک اونٹ ادھر سے آ رہا ہو، جیسے علماء سے سنا، ایک اونٹ ادھر سے آ رہا ہو، ایک اونٹ ادھر سے جا رہا ہو، دونوں آپس میں آسانی کے ساتھ گزر جائیں، آپس میں ایک دوسرے کو ٹکرائے نہ، آخر آشنائے کھال، اتنا گلی کا راستہ ہونا چاہیے۔ یا جس کا موٹر سائیکل ہے اس نے اتنا بڑا تمبوڑا بنا رکھا ہے، جس کی گاڑی ہے اس نے تھلا بنا رکھا ہے، اور جی گھر گھٹن والا ہے، رات کو اتنا بڑا تھلا ہے کہ وہاں جو رات کو بابا جی بیٹھ جاتے ہیں۔ اب ابے دے بین نہیں بنایا، اسی ہوتی کی کرنا، چٹنا ہے اینو نال قبریں لے کے ابا اتنے بہ جاندہ، ابا بہ جاندہ تو 36 غریبوں کا رستہ بھی تو روک رہا ہے، ریڈی والے کی ریڈی روک رہا ہے، آمد و رفت والے کا رستہ روک رہا ہے۔ غیرت والی بیٹی گھر سے نکلتی نہیں، اکرم دا دادا باہر بیٹھا ہویا، نصیر دا پیو باہر بیٹھا ہویا، لیکن وہ بھی ایسی دوربین لے کے بیٹھا ہے، کیوں دیکھتا اس کے، جنہوں مسجد دا راہ نظر نہیں آندا، موٹے حرف والے قرآن دے حرف نظر نہیں آندے، انہوں تیز نظر آئندی فلانے دی جا رہی ہے، اس کے تھیلے کے اندر اسے سبزی نظر آتی ہے، کتھوں لے کے آئیں سبزی؟ توبہ کریں توبہ، نگاہیں نیچی۔ یاد رکھنا نگاہوں کو بے نور کرنے کی سب سے بڑی وجہ بے حیائی ہے، اور اندر کی چیز کو، اس دل کو، اس اندر کے تام توپڑے کو بے نور کرنے کی سب سے بڑی وجہ مشتبہ مال اور حرام رزق ہے، ختم کر دیتا۔ جیسے میرے عزیزوں خراب پانی اندر کے نظام کو ختم کر دیتا ہے، ویسے حرام کا لقمہ، شرط کا پیسہ، کبوتر کی لڑائی کا، بیل کی دوڑائی کا، خرگوش کتے کی لڑائی کا، مرغوں کی لڑائی کا پیسہ تمہیں کس نے کہہ دیا؟ یہ زمزم سے پیسہ دھل کے آیا، تمہیں کس نے کہہ دیا یہ مدینے کے حضور کے روزے پر زیارت کر کے آیا؟ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ قسطوں کا پیسہ، موٹر سائیکل 1.5 لاکھ روپے کی مارکیٹ کے اندر ہے، نہیں زیادہ ہی ہوگی، لیکن قسطوں پہ لی 2,25,000 روپے کی، اب اس کی قسط 3,000 روپے مہینہ طے ہو گئی، 50,000 ایڈوانس چلا گیا، اب 10 تاریخ کو قسط 3,000 جمع کرانی ہے، 10 کو نہیں 11 کو کرائی تو 3,100 روپے، 12 کو کرائی تو 3,200 روپے، 13 کو کرائی تو 3,300 روپے، جو تاریخیں بڑھتی جائیں گی قسط بڑھتی جائے گی تو 6,000 چلی گئی۔ معاہدہ 3 کا ہوا تھا، دے 3 رہا ہے، تو یہ 3 خدا پاک کی قسم ہے، یہ اگر تیرے کفن میں لپٹ کے چلے گئے تو ایک رات بھی تجھے قبر کے اندر سونے نہیں دیں گے، حرام ہے۔ اب وہ قسطوں والا کیا کہتا ہے؟ او جی لوگ کیوں نو ذرا فکر دلان لئی نا، احساس دلان لئی، تاکہ لوگ ذرا فکر نہ دیں، لوگ کی دین دے کوئی نہیں، اے پیسہ اسی رکھ دے نہیں، غریب میں تقسیم کر دیتے، تو آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں، غریب سارے جہنم میں چلے جائیں؟ مسجد کے باتھ روم پہ لگا دیں، کیا مسجد کے باتھ روم میں زانی آتا ہے؟ نمازی آتا ہے استنجا کرنے کے لیے، ٹوٹیوں سے جو پانی نکلے گا کیا وہ اس کے استنجے کو پاک کرے گا؟ فلانے دی کسی غریب دی تھی شادی، یہ وہ جہیز ہے جو سود کے اور شرطوں کے پیسوں کا، جو قسطوں کے پیسوں کا جہیز تیار کیا، خدا پاک کی قسم ہے وہ تیری بیٹی کو، وہ جس کی بیٹی کو تو نے جہیز دیا اسے کبھی سہاگن ہونے نہیں دے گا، طلاق دلوائے گا۔ یہ بچے کا روزگار کوئی نہیں، پتر کام نہیں کرتا، ابا بڈھا امی بوڑھی، کہنا 5 جوان نے ایک کو اکلا پتر ہے، شام کو بیٹا گھر آیا، امی دعائی، شام کو بیٹا گھر آیا، دودھ دے پیسے، بجلی دے بل دے پیسے، ابے دا خرچہ، پہنا دا خرچہ، مرغی لا رہا ہے، 2 کلو دودھ لے کے آیا، چاہ بنا دے، اندر یار بیٹھے نے، باپ کو چاہیے ذرا پالے پرے مال کر دے، بہن کو چاہیے ذرا سبزی سے ہاتھ، بھائی تیری کمائی کوئی نہیں، تیری دکان کوئی نہیں، کاروبار کوئی نہیں، کہاں سے لے کے آیا؟ وہ کہ تانوں کی کم تجھے آم چوپو، تانوں گٹھلیاں لگنا کرنا، یہ آم اس وقت چوپیں گے، یہ آم ہم اللہ اکبر نہیں چاہتے کہ جہنم کا پانی پلائے، یہ آم کے ذریعے خدا حوض کوثر کا پانی پلائے، تیرا کاروبار کوئی نہیں، باپ کی زمین کوئی نہیں، باپ کا رقبہ کوئی نہیں، ساری زندگی ابا جان نے مزدوری کی، بتا یہ پیسہ کہاں سے لے کے آیا؟ جنرل ضیاء الحق رحمۃ
رحمۃ اللہ علیہ کا نواسا مفتی محمد حسن صاحب دامت و فیوزم سناتے ہیں، فرمایا کہ میں اس کے ختم قرآن کے موقع پہ جاتا ہوں، میں ختم قرآن کے موقع پہ گیا، جنرل ضیاء الحق کا نواسا سنانے لگا کہ میرا ابا وکیل تھا، جس دن میری شادی ہوئی اسی رات میں نے بیوی سے کہہ دیا کہ تجھے مہندی سے ہاتھ پھیکے کرنے پڑیں گے۔ اس نے کہا کیوں؟ کہا اللہ اکبر، میرا ابا وکیل ہے لیکن آج کے بعد میں اپنی حلال کمائی سے آٹا لے کے آؤں گا، تو مجھے روٹی پکا کے دے گی۔ اگلا دن کچن کے اندر امی بھی چلی گئی، کچن کے اندر بیوی چلی گئی، وہ 2 روٹیاں وہ بھی پکا کے لائی، 2 روٹیاں میں بھی میری ماں پکا کے لائی۔ میں نے کہا امی جان معذرت، میں آپ کے ہاتھ کی روٹی نہیں کھاؤں گا۔ یہ نہیں کہ میری اماں ناپاک ہے، یہ بات نہیں کہ میری اماں متقی پرہیزگار نہیں۔ اماں کہنے لگی پترا آج ہی تینوں یاد آیا؟ اماں جی میں اپنی کمائی کھاؤں گا، میرا ابا وکیل ہے، پتہ نہیں کیس کیسے لڑتا ہے، پتہ نہیں جائز لڑتا ہے ناجائز لڑتا ہے۔ جب تک اماں میری کوئی ذمہ داری نہیں تھی، میرے کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا، خاموش تھا۔ اب تو میرے گھر کے اندر ذمہ داری آ گئی، پوچھ گچھ زیادہ ہوگی، اپنی کماواں گے اپنی کھاواں گے۔ ماں دل برداشت ہوئی، روٹیوں کا جنگیر اٹھا کے کمرے میں چلی گئی، سارا دن کمرے میں رہی۔ شام کو ابا گھر آیا، بیوی کو روتا پوچھا کی، کہا تیرے پتر نے نواں چند چڑھایا، کیا ہوا آج میرے ہاتھ کی روٹی کھادی کوئی نہیں؟ کیوں؟ کہندا اماں جی میں اپنی بیوی کے ہاتھ کی کھاؤں گا، اپنی کماؤں گا۔ اماں جی پتہ نہیں، میں متقی ہوں، میں تہجد گزار ہوں، اماں جان یہ نہ ہو کہ اس مال کا اس کمائی کا میری تہجد پہ اثر پڑے۔ ابا بھی رون لگ گیا، ماں اور باپ دونوں کمرے میں۔ پتر جی کی ہویا؟ آج ساڈی روٹی دے اندر، ساڈی روزی دے اندر، آج ہماری مزدوری کے اندر تجھے کیڑے نظر آنے لگے۔ کہ ابا جی گل ہے نہیں، تواڈیاں دعاواں نال میں متقی بنا، پرہیزگار بنا، اللہ اللہ کرنے والا بنا۔ مجھے پتہ لگا باپ وکیل ہے، پوچھ تو نہیں سکتا تیری کمائی کیسی ہے، لیکن وکیلوں کی کمائی، سب کی بات نہیں کرتا معاف کرنا، وکیلوں کی کمائی آپ کو پتہ کیسی ہے؟ ابا جان میں نے اس لیے مشتبہ مال سے بچنا چھوڑ دیا۔ ابا جان نے بیٹے کو بلایا، زاروں کا تار رونے لگا، کہا پترا آج میری کمائی پہ انگلی اٹھائی، آئندہ کمائی پہ انگلی نہ اٹھانا۔ جو رات کو تو سجدوں میں تہجد کے رو رو کے دعا کرتا ہے اور سجدے میں روزانہ تہجد میں جاتا ہے، سارے کا سارا تیرے باپ کی حلال کمائی کا نتیجہ ہے۔ میں حلال نہ کماتا تجھے تہجد کی توفیق ہی نہ ہوتی۔ بڑا فرق پڑتا ہے حلال کی کمائی کا۔ مشتبہ مان لے کے آؤ، 2 نمبر مان لے کے آؤ، کبوتر بازی کر رہے ہیں۔ بہت بڑی بات سوچ سمجھ کے کہہ رہا ہوں، معاف کر دینا، منہ پر ہاتھ رکھنا بھی چاہوں نہیں رک رہی بات۔ کبوتر بازو، کبوتر بازی چھوڑ دو۔ جو اڑان تم جانوروں میں دیکھنا چاہتے ہو وہ اڑان تمہاری نسل کے اندر آنی شروع ہو جائے گی، تمہارے بچے میں، تمہاری بچیوں میں۔ جب یہ اڑنے لگ گئی، تمہاری بیٹی کسی کی کبوتری کسی کے کوٹے پہ بیٹھ گئی، تو خدا پاک کی قسم ایک ہار جیت کا فیصلہ زمین پر ہو رہا ہے، ایک ہار جیت کا فیصلہ عرش بری پر ہونے لگ جائے گا۔ چھوڑ دو۔ بابے کی ساری زندگی، پتر کہنے لگے بابا جی ابا جی تو بہ کے کھا، ابا کو سکون ہے ہی کوئی نہیں، کھیتوں میں جانے سے منع کر دیا، فصلوں میں جانے سے منع کر دیا۔ ابا کتنے؟ ابا وہ بیٹھا ہے ایتھے، سگریٹ ایتھے رکھی، پھونک پھونک کے ادھی کالی ہو گئی، تاش ہاتھ کے اندر پکڑ رکھے ہیں، پوتی دیکھ کے جا رہی ہے، دوتری دیکھ کے جا رہی ہے، ابا کتنے؟ اتنے بیٹھا ہوئے گا، مولوی جی ابو لی دعا کرو، ابو اس عمر تاش کھیل دینے، بیٹیاں گیٹیاں کھیڑ دے پہ، یہ تیری شان کے لائق تھا؟ تجھے پتہ نہیں آج تیری گلی میں کسی کے جنازے کا اعلان ہوا، پرسوں کسی کا ہوا، کل کسی کا ہوا، تاش کھیلنا چھوڑ دے۔ جو وقت درخت کے نیچے بیٹھ کے گزار رہا وہ خدا کے گھر میں بیٹھ کے گزار۔ تجھے پتہ نہیں اس ہفتے کتنی مرتبہ فرشتہ تیری گلی میں سے ہو کے چلا گیا۔